ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد عربی کا ایک قاعدہ ہے، اس قاعدے کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نعبدک یعنی پہلے فعل فاعل اور بعد میں مفعول ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں ضمیر کو فعل اور فاعل پر مقدم کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حصر کی معنی پیدا ہو، اور اس کی معنی یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کس کی عبادت ہم نہیں کرتے، اور ہماری زبانی عبادتیں ہوں، ہماری بدنی عبادتیں ہوں، ہماری مالی عبادتیں ہوں، ساری عبادتیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور جو ہم اتحیات پڑھتے ہیں، اس اتحیات میں بھی ہم اسی بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اتحیات یعنی زبانی عبادتیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اتحیات للہ خاص اسی اللہ تبارک و تعالیٰ، الصلوات، اور جو بدنی عبادتیں ہیں ہماری، وہ بدنی عبادتیں بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وطیبات، اور ہم جو مالی عبادتیں کرتے ہیں وہ بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جو بھی عبادت ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔